اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام کی مدینے سے سامرہ روانگی۔ کس امام کی بات ہماری چل رہی ہے؟ ہماری بات چل رہی ہے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام سے۔ کہہ رہے ہیں امام کی مدینے سے سامرہ روانگی، جیسا کہ عباسی خلفاء کی حکومت کا نقشہ پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تمام خلفاء میں امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ متوکل کی حکومت رہی۔ کتنے اس کی متوکل، میں نے کہا سب سے زیادہ ظلم بھی اسی نے کی۔ اس جہت سے امام کے مقابلے میں اس کے موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔ متوکل بنی ہاشم کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتا تھا، سمجھ گئے، اور نہایت سختی سے کام لیتا تھا۔ وہ ان سے بدگمان تھا اور ہمیشہ ان پر تہمتیں لگاتا تھا۔ اس کا وزیر السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، وزیر عبید اللہ ابن یحییٰ بن خاقان، کیا نام ہے اس کا؟ عبید اللہ ابن یحییٰ بن خاقان، صحیح ہے، بھی ہمیشہ متوکل کے پاس بنی ہاشم کی شکایت کرتا تھا اور اسے ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی تشویق دلاتا تھا۔ تشویق دلانا یعنی شوق دلانا۔ متوکل خاندان علوی پر ظلم و زیادتی اور سختی سے کام لینے میں تمام عباسی خلفاء سے سبقت رکھتا تھا۔ متوکل علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں سے عجیب قسم کی عداوت و دشمنی رکھتا تھا، اور اگر اسے خبر ہو جاتی تھی کہ کوئی شخص حضرت سے لگاؤ رکھتا ہے، یعنی مولا علی سے لگاؤ رکھتا ہے یا 10ویں امام سے لگاؤ، تو وہ اس کے مال کو ضبط کر لیتا تھا، مال ضبط کر لینا، اور اسے قتل کر دیتا تھا۔ صرف مال ضبط نہیں کرتا تھا بلکہ مال ضبط کر کے اسے قتل کر دیتا تھا۔ امام کو زیر نظر رکھنے کے لیے متوکل اپنے برے آباء و اجداد کی روش اپناتا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ جس طرح سے بھی ہو سکے وہ امام کی طرف سے مطمئن ہو جائے۔ ہم نے آپ سے پہلے والے امام کی کاوشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مامون کی روش دیکھی۔ اس نے امام جواد کے ساتھ رشتہ داری برقرار کی اور اس کے ذریعے سے وہ امام جواد پر یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بھی کنٹرول اور نگرانی برقرار کر سکا۔ کہ ظاہر اپنی بیٹی اس کے گھر میں، ان کے گھر میں تھی، تو پورا نگہبانی، پوری رپورٹ اس کے پاس تھی کہ نہیں تھی۔ اس طرح آپ کے تمام اعمال و افعال اور ملاقاتوں کو زیر نظر رکھا۔ کون آ رہا ملنے، کس سے آپ ملنے جا رہے ہیں، بیوی کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی شہادت اور امام علی نقی علیہ السلام کی اپنے والد کی جانشینی کے بعد خلیفہ وقت کے لیے اس نقشے کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت بالکل روشن نظر آتی ہے۔ چونکہ اگر امام مدینے میں مقیم رہتے اور خلیفہ کی رسائی یہاں تک نہ ہوتی تو یہ یقیناً اس کی جابر حکومت کے لیے ایک واقعی خطرہ تھا کہ امام تک اس کی پہنچ ہی نہ ہو۔ پر ایسی صورت میں اگر خلیفہ کو امام کی طرف سے چھوٹے سے خطرے کی بھی رپورٹ ملتی تو وہ خلیفہ کو اپنے نقشے کو عمل کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی، جیسا کہ مدینے کے گورنر کے خط سے خلیفہ سخت فکر مند ہو گیا، اور یہی امام کے مدینے سے سامرہ منتقل ہونے کا سبب بنا۔ مدینے کے گورنر عبداللہ بن محمد ہاشم نے خلیفہ کو خط کے ذریعے امام کی سیاسی سرگرمیوں کی طرف سخت فکر مند کر دیا تھا، اور اس نے متوکل کے لیے امام کی اجتماعی مقام کی وضاحت کی کہ لوگوں کو کتنا مانتے ہیں، لیکن امام نے متوکل کو خط لکھ کر عبداللہ کے دعووں کو رد کر دیا۔ سمجھ میں مسعودی نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن محمد کے علاوہ بریحہ عباسی نے بھی، جو حرمین مکے اور مدینے میں اقامہ نماز پر ناظر تھا، متعدد بار متوکل کو لکھا کہ اگر تمہیں حرمین کی ضرورت ہے تو علی ابن محمد کو وہاں سے نکالو، چونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہاں سے لوگ اس کے شیدائی ہو گئے ہیں۔
اور متوکل سے اس سے شکایت کی. متوکل نے دنیا کے اکثر سیاستدانوں کی طرح ایک ریاکاری بھرا قدم اٹھایا. اس نے ایک طرف تو عبداللہ ابن محمد کو برطرف کر دیا. سمجھ میں آیا؟ امام کی شکایت پر کیا کر دیا؟ اس کو ہٹا دیا منصب سے. اور دوسری طرف اپنے درباری کاتب کو حکم دیا کہ امام کو خط لکھے کہ جس خط سے بظاہر تو امام کے ساتھ متوکل کے لگاؤ کا پتہ چلتا ہے، لیکن در حقیقت امام کو احترام کے ساتھ اپنی طرف چلنے کا حکم تھا. بے شک امام متوکل کی بری نیت سے آگاہ تھے، لیکن آپ کے پاس سمرہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، آپ کے اختیار میں نہیں تھا. کیونکہ امام متوکل کی دعوت کو قبول نہ کرتے تو اس سے آپ کے خلاف شکایت کرنے والوں کی بات کی تائید ہو جاتی ہے نا. جو لوگ آپ کے خلاف بڑکھا رہے تھے ان کی بات سچ ثابت ہوتی کہ نہیں ہوتی، اور متوکل کے مزید حرکت میں آنے کا سبب ہوتا ہے اور اسے آپ پر بہت زیادہ تنگی اور مشکلات فراہم کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے. امام متوکل کی بری نیت سے آگاہ تھے اور آپ نے مجبور ہو کر یہ سفر کیا. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ امام نے بعد کو متعدد بار سامرنا میں جملے ارشاد فرمایا مجھے مجبور کر کے مدینے سے سامرہ لایا گیا. بہرحال امام کو متوکل کا دعوت نامہ موصول ہوا اور آپ یحییٰ بن ہرثمہ کے ساتھ سامرہ جانے پر مجبور ہوئے. کون؟ یحییٰ ابن ہرثمہ. اب یہاں پہ دیکھیے بیچ کا یہاں پہ انہوں نے اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے امام کا سامرہ میں داخل ہونا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ امام مدینے سے چلنے لگے تو پورے سفر کی داستان ہے مولانا، پورے سفر کی داستان ہے. کل انشاءاللہ آپ کو پڑھواؤں گا وہ داستان 14 ستارے میں نقل کی گئی ہے کہ جب یہ یحییٰ ابن ہرثمہ آ رہا تھا تو اس کے اس میں قافلے میں ایک شیعہ بھی تھا اور چلتے ہوئے وہ لوگ ایک بیابان سے گزرے تو اس نے اس شیعہ سے مذاق اڑاتے ہوئے مولا علی کا کہا کہ تمہارے مولا کا قول ہے، یعنی امام علی کی طرف اشارہ کیا کہ ہر جگہ سے مردے اٹھیں گے. کہا یہ ایسا بیابان ہے کہ جہاں آس پاس دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے. تمہارے مولا کیسے بولتے ہیں کہ ہر جگہ سے مردے اٹھیں گے جب قیامت آئے گی؟ جب یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، دفن ہی نہیں ہوگا تو اٹھے گا کہاں سے؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گئے. امام کو جب لینے آئے 10ویں امام کو، گرمی کا موسم تھا. کس کا موسم؟ گرمی کا. امام نے حکم صادر کیا کہ سردی کے کپڑوں اور برسات کے کپڑوں کا انتظام کر لیا جائے، تیاری کی جائے سب کے لیے، سردی کے کپڑے اور برسات کے کپڑے آمادہ ہو جائیں. تو جو یحییٰ ابن ہرثمہ تھا کہنے لگے کیسے شیعہ ہیں، کیسے امام کو مانتے ہیں جس کو موسم کا بھی نہیں پتا، گرمی میں سردی کے کپڑے سلوا رہا ہے، برسات کے کپڑے سلوا رہا ہے، کیسے باولے شیعہ ہیں جو ایسے آدمی کو جو ہے امام اپنا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ سوچنے لگا. خیر جب قافلہ تیار ہو کے چلا اور اسی مقام پر پہنچا جہاں اس نے اعتراض کیا تھا، امام کو اس کا پتہ نہیں ہے. جب اس مقام پر پہنچا رات کی تاریکی میں سارے لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. خوب طوفانی بارش ہوئی، طوفان چلا، برف گری آسمان سے، صحیح ہے، پورا علاقہ ٹھنڈا ہو گیا. امام نے یحییٰ ابن ہرثمہ کو بھی کپڑا دیا. اس کے لشکر کے نہ جانے کتنے لوگ مرے، کسی کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں تھا، بولے پڑ رہے، موسم ایک دم ٹھنڈا، بارش ہی بارش، کسی کے پاس کوئی انتظام نہیں. اور امام کے صحابیوں کے پاس سب کے پاس انتظام تھا. اور پھر اسے یہ احساس ہوا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کہاں سے مردے اٹھیں گے، چونکہ جو مرے ان کو وہیں پہ کیا کیا گیا؟ دفنایا گیا. انشاءاللہ کل پڑھوائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.